میرے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، معراج کا سفر ہے، اقصی میں امام بنے، امامت کروائی۔ جب سفر شروع کرنے لگے، مصر سے جب گزرے تو خوشبو کا فوار پھوٹا، خوشبو آئی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں جبریل خوشبو جنت کی ہے، مصر کی سرزمین سے کیوں آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے ایک واقعہ بیان کیا، اللہ کی محبت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے نام پر مٹ مرنے والی ایک خاتون کا، کہ یا رسول اللہ یہ عجیب داستان ہے۔ کیا داستان ہے یا رسول اللہ؟ وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں، میں خدا ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں جس کو چاہوں موت دے دوں، میری وجہ سے لوگ زندہ ہیں، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں جلا دوں۔ تو اس کے زمانے میں ایک بندی اللہ کی، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی۔ اس نے دیکھا سورج کو کہ سورج چڑھا ہے پھر غروب ہوا ہے، اس نے دیکھا چاند کو چاند روشن ہوا ہے، اس نے دیکھا پھول کو پھول کھلا ہے، اس نے اپنے آپ پہ غور کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی۔ وہ فرعون کو دیکھتی ہے کہ یہ تو خود بے بس ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، اس کو بیماری بھی آتی ہے، اس کو قضاء حاجت بھی آتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہے؟ هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ رب ہے، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یہ رب ہے، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ رب ہے۔ تو رب ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنی بھوک کے لیے کسی کا محتاج ہو، جو کپڑے پہننے کے لیے کسی کا محتاج ہو۔ رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ ہے کیا؟ وہ ایک ملازمہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام غریبوں سے پھیلا، غریب اسلام کے مددگار بنے۔ وہ میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا جبریل؟ کہ یا رسول اللہ اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ ایک ملازمہ تھی، ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی فرعون کی بیٹی کی۔ وہ کیا کر رہی؟ مشاطہ کہتے ہیں عربی میں کنگھی کرنے والی کو، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی کرتے کرتے وہ گری کنگھی، اس نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھائی تو بیٹی پوچھتی ہے فرعون کی تم یہ کس کا نام لے رہی ہو؟ اللہ رب تو میرا باپ فرعون ہے، رامسیس اس کا نام تھا، رامسیس میرا باپ رامسیس خدا ہے مصر کا، اور تم کس رب کا نام لیتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب کو مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، اس کے ہاں کوئی بڑا نہیں، اس کے ہاں کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ اکرام والا ہے جو نیک ہوگا۔ کہا رب وہ ہے جس نے مجھے بھی بنایا، تیرے باپ کو بھی بنایا، وہ تو آگ بگولا ہوگی، اپنے باپ کو شکایت کر دی، باپ اس سے بڑا آگ بگولا ہو گیا، جس تھالی میں کھاتی ہے اسی میں چھید کرتی ہے، میرا کھاتی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے اور مجھے رب نہیں مانتی، مجھے پورا مصر مان چکا ہے، یا میرے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، میرے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگوں کے گھر مال و دولت سے بھر دیے جاتے ہیں، تو ایک ادنا سی غلام ہو کر میرے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، تجھے نشان عبرت بناؤں گا۔ فرعون بھی آج آگ بگولا ہے، اس نے اپنا تخت سجایا، دربار لگایا، فوجوں کو بلایا اور اس ایک کمزور ناتواں کو زنجیروں سے جکڑ کے سامنے لایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی 3 بیٹیاں، ایک 3 سال کی، ایک 5 سال کی، ایک 6 برس کی، تینوں بچیاں بھی ساتھ جکڑی ہوئی لائی جا رہی۔ میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خاتون عورت صنف نازک ہے، تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، جس عورت کے دل میں اللہ اتر گئے، اللہ رسول کی محبت اتر گئی، اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی بڑا تھا، اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہ ہلا سکی، بڑے سے بڑا ظلم، بڑے سے بڑا جابر حکمران بھی اس کے ایمان کو تزلزل متذبذب نہ کر سکا۔ فرعون نے کہا تجھے نشان عبرت بنا دوں گا، اور بھرے دربار میں اس سے پوچھتا ہے بتا کس کو رب مانتی ہے؟ یہ ہوتی ہے آزمائش، یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں آزمائش۔ جب اتر جاتی ہے محبت دل کے اندر تو پھر بندے کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی نظر نہیں آتی۔ جب اتر جاتا ہے عشق دل کے اندر تو
تو پھر بڑی سی بڑی قربانی بھی چھوٹی لگتی ہے۔ پوچھا کس کو مانتی ہو؟ کہا اللہ کو رب مانتی ہوں، جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے۔ فرعون آگ بگولا ہوتا ہے، کہا میں اس کو ایسی سزا دوں گا رہتی دنیا تک، رہتی انسانیت تک لوگ تجھے یاد کریں گے، تو نہیں جانتی میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میرا رب اللہ ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کڑایا منگوایا جاتا ہے، بڑا ٹب منگوایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، تیل آگ شعلے بھڑکا رہی ہے، تیل گرم ہو چکا ہے، اور فرعون اس کی آزمائش کرتا ہے کہ بتا رب مانتی مجھے یا نہیں مانتی؟ کا نہیں مانتی۔ اس کی چھوٹی 3 برس کی بیٹی کو پکڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اسے جلتے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی بھن جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ چند لمحے تھے کہ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں اس آگ کے کڑاہے میں گم ہو جاتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپتی ہے، تھوڑا سا دل پسیج جاتا ہے، لیکن ایمان اتر چکا تھا۔ اور فرعون نے کہا اب مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی۔ دوسری کو پکڑا، جب دوسری کو پکڑا تو اس نے آواز دی اماں، تو پھر ماں کا دل بھی مٹھی میں آ گیا۔ تو اللہ نے پردے کھول دیے۔ وہ معصوم سے پھول جیسی بیٹی وہ سامنے کھڑی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، جس نام پہ میں کٹی ہوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کہا ماں ملاقات ہونے والی ہے۔ تو ماں اور پھر استقامت کا پہاڑ بن گئی۔ تو دوسری بچی کو بھی ڈال دیا گیا، وہ اپنے موقف پہ کھڑی ہے۔ تیسری کو بھی جلا دیا گیا۔ اب جب اس کی باری آئی، فرعون نے پھر پیشکش کرتا ہے کہ تو اب مجھے مان جا، بچیوں کی جان تو کی، اپنی جان تو پھر بھی عزیز ہوتی ہے، تو بچ جائے گی، مان جا مجھے۔ کہا نہیں مانوں گی۔ جب اسے پکڑنے لگے، جب اسے ڈالنے کا حکم ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سپاہی سمجھے، اس کی فوج کے بندے سمجھے کہ یہ اب ڈر گئی ہے۔ انہوں نے فوراً فرعون کو کہا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے سمجھا کہ ڈر گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے ارادہ بدل گیا تو تجھے بخشتا ہوں، تجھے گھر بھی دوں گا، تیری شادی بھی کروں گا اور اولاد مل جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں میں بدلی نہیں ہوں۔ کہا پھر روتی کیوں ہو؟ کہا اس لیے روتی ہوں کہ میرے پاس تو 3 بیٹیوں کی اور ایک اپنی جان تھی، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی اور اس رب کائنات پہ موسیٰ کے رب کے 1000 کی ہزاروں میں قربان کر دیتی۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جب جگر میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو یہ خاتون تھی، کون تھی کوئی نہ جانتا، لیکن میرے نبی کو واقعہ سنانے والا جبریل ہے، خوشبو محسوس کرنے والے کائنات کا نبی ہے، جس کو اللہ نے کہا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اتنی بڑی شان والا نبی پوچھا جبریل وہ کون تھے؟ تو جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا فرعون تیرے گھر کی میں نے بڑی خدمت کی ہے، میری ایک آخری گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ یہ ہے کہ جب میں بھی جلا دی جاؤں گی، میرا گوشت بھی کوئلہ بن جائے گا، میری ہڈیاں جب بچیں گی، ہم چاروں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دینا۔ تو اس نے کہا تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس جگہ پر جہاں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے ان 4 ماں بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، میرے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے جس دن سے وہ دفن ہیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو یہاں سے پھوٹتی ہے۔